السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے ایک بہت بڑی سماعت تھی۔ 7 رکنی لاجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا، کیونکہ یہ کیس بیسیکلی گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت جو ہے اس پر وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے جو اپیل تھی وہ سماعت تھی، تو اس میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا بھی ذکر آیا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان میں نگراں حکومت کے حوالے سے دلائل ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل گلگت بلتستان عدالت میں پیش ہوئے، درخواست گزار یہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں گلگت بلتستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم اسلام آباد راولپنڈی کے صدر ہیں غلام عباس صاحب رائٹ سائڈ میں، اور لیفٹ سائڈ میں میرے ساتھ ہے فدا حسین صاحب جو ایک ریڈیو نیٹ ورک کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اخبارات کے لیے کوریج کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فارن آفس میں کہیں پہ گلگت بلتستان کی آواز سننی ہو تو آپ کو فدا حسین بھائی نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہاں پر میرے ساتھ غلام عباس بھائی۔ غلام عباس صاحب، یہ بتائے گا آج آپ نے پوری کیس کی ہیئرنگ جو ہے آپ نے سنی، کیا دینے جا رہے ہیں، کیا دیا آج گلگت بلتستان کو عدالت نے، اور خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر حکومت اور آئندہ انتخابات ہیں 2020 کے حوالے سے؟ بہت شکریہ ابرار۔ دیکھیں، ہم لوگ جی بی والے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ثاقب نثار صاحب نے جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا، اس وقت بھی ہم بڑے جذباتی ہیں اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے حوالے سے کوئی بہت بڑی بریک تھرو ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پوری سپریم کورٹ میں پچھلی دفعہ کئی ایکسرسائز کے بعد وہ کھولا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہو گئی اور کچھ نکلا نہیں۔ ابھی 1 سال تقریباً 5 مہینے بعد دوبارہ سے یہ کیس اسی ٹاپک کے حوالے سے وفاقی گورنمنٹ کی پٹیشن کے اوپر کی وہاں پر نگران حکومت بننی ہے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی ٹینیور 24 جون کو ختم ہوگی، تو اس حوالے سے یہ کیس ٹیک اپ ہوا اور پرسوں جو ہے اس کے اوپر بڑی جو ہے اہم ریمارکس سننے کو آیا ہے کہ بھئی چیف جسٹس نے اور باقی ججز نے کہا کہ اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی گورنمنٹ کو انہوں نے کافی سنایا۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں آج اس ہیئرنگ میں آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ کیا شاید آج بھی کوئی اہم اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھنے کو ملے گا یا کوئی اس حوالے سے ہم ریمارک سنیں گے، لیکن یہ کہ ان تمام جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن یا وہ جو توقعات کے برعکس جو ہے آج سپریم کورٹ نے وہی فیڈرل گورنمنٹ کا جو درخواست ہے اسی کو اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت دی کہ وہ ایک سیپریٹ کوئی آرڈر بنا کے وہاں پر فی الحال جو نئے الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت کی سیٹ اپ ہے اور الیکشن کرانے سے متعلق جو بھی قانون سازی کرانے اس کی اجازت دی گئی، اور اس کے علاوہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکا۔ 2019 جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہ ہوئے ہوئے تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی خاص ہمیں ججز کی طرف سے سوائے ایک ججز کی طرف سے کہ آپ نے اتنے مہینے لگا لیے، اتنے عرصہ لگا لیے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے، باقی کوئی خاص ہمیں سننے کو نہیں ملا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جی بی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ایکسپیکٹیشن چل رہی تھی کہ کچھ ان کی طرف سے بھی کہ دیگر صوبوں کی طرح ہمارے ہاں بھی جو نگران حکومت کی سیٹ اپ ہے وہ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کے مشاورت سے کوئی بنے جو دیگر صوبوں میں چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو وفاق کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں، انہوں نے بھی اپنی سبمیشن دی تھی۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، مجھے یہی لگتا ہے۔ ناظرین، آپ نے غلام عباس صاحب کی باتیں سنی، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں فدا حسین صاحب۔ فدا حسین صاحب، آج کی ہیئرنگ سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا؟ کیونکہ آپ نے بڑے عدالت کے جو کورٹ روم کے ہم باہر گیٹ میں نکلے تو آپ نے ایک بہت پیارا سا چٹکلا بھی استعمال کیا وہاں پہ، تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائے گا کہ آپ وہ چٹکلا کیا تھا، اور اس کے بعد آج کے جو کیس اور ہیئرنگ ہے اس کا فیصلہ ہے اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ ابرار، آپ نے مجھے یہ سوال چٹکلا کا کر کے مشکل میں ڈال دیا۔ اس چٹکلا کہہ لیں یا اس کا جو اس کیس کی جو پوری سمری ہے کہ وہ یہ ہے کہ الیکشن توڑا ہے سانو کی، سپریم کورٹ کا اس پوری جو سماعت ہوئی اس کا لب لباب تو یوں تھا
اگر دوسری جو الیکشن جیسے بھی ہو، الیکشن 2017 کا جو یہاں پہ جو پاکستان ریاست پاکستان کے اندر یا پورے ملک میں پاکستان یعنی گلگت بلتستان کے علاوہ جہاں پر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں کے لیے انتخابی قوانین موجود ہیں. الیکشن کمیشن ایکٹ کہا جاتا ہے 2017، جس کے تحت ابھی انتخابات ہوئے تھے. 2018 کے انتخابات ہوئے جس میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، پنجاب میں گورنمنٹ ہے، اسی کے تحت وہاں پہ آپ کو الیکشن کرانے کی اجازت دے دی. یہ تو ہو گئی عدالت کی جو سماعت. دوسرا، ابھی ہمارے غلام عباس صاحب نے جیسے کہا کہ ہم لوگ کو یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کوئی اہم ریمارکس دے دے گی، یا سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو 2019 کا آرڈر ہے، یا جو 17 جنوری 2019 میں جو سپریم کورٹ نے ایک اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے وفاقی حکومت سے جواب طلب کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ بھئی آپ عدالت کے فیصلے کو کیوں یوں رونتے ہیں. اس پر کوئی سوال جواب ہمیں نظر نہیں آیا. تو اس سے ہمیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ملک کی عدالت سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ انصاف کا معیار ہو، آپ اپنے فیصلے پر گورنمنٹ سے اگر عمل درآمد نہیں کروائیں، چونکہ آپ کا جو سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر جو ہے، کہا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے بولتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جب عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو کس طرح بولے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا، گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جب پچھلے سال جب 2017 جنوری ہے، 17 جنوری 2019 کو جب یہ فیصلہ آیا، تو بہت سارے جو دانشوراؤں کی طرف سے یا قانونی ماہرین کی طرف سے یہ رائے آئی تھی کہ ہمیں اپنی جو پولیٹیکل رائٹس کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے عدالتوں کی طرف جانے کے بجائے ہمیں اپنی پولیٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے. وہ پولیٹیکل سٹرگل آپ اتفاق و اتحاد کے ساتھ کیس لڑ سکتے ہیں. آگے اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، صرف عدالت کی طرف، عدالت کا رخ کرنے سے یا عدالت میں چلے جانے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو یہ ساری کہانی ہیں. اس کو آگے دیکھتے ہوئے آگے بھی ہمیں یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ پی ٹی آئی، پی پی، نون لیگ کے بجائے آپ گلگت بلتستان کا بن کے سوچیں، گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق کا سوچیں، تو یہ آگے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز ان عدالتوں کا حال ہم نے دیکھ لیا. جی ناظرین، غلام عباس صاحب اور فدا حسین صاحب کی آپ نے باتیں سنی. ناظرین، 15 مہینے گزر گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ تھا گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کے حوالے سے، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور اگر دیکھا جائے تو 15 مہینہ انصاف کی فراہمی ممکن نہیں. جس عدالت کو اپنا فیصلہ عمل درآمد کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس عدالت پہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور آج الیکشن کا جو خاص طور پہ ایک سینیریو بنا جا رہا ہے عدالت کے اندر، اور جو کیئر ٹیکر حکومت اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے، اس سے ممکنہ طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پری پلان ایک کیس کی سماعت ہے، کیونکہ کیس اصل بیسکلی آئینی حیثیت کے حوالے سے تھا. وفاقی حکومت کی اپیل تھی 15 ماہ گزرنے کے بعد، اور 2 روز سے اٹارنی جنرل صرف اس موقع پہ اٹے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے گلگت بلتستان خاص طور پہ وفاق کی طرف سے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کی اگست کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو ریجنل چینجنگز آئی ہیں، اس پر بہت کچھ سوچا جا رہا ہے، اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان کے حکومت خاص طور پہ کیئر ٹیکر حکومت اب کس سمت بنتی ہے، وفاق کیا کرنا چاہ رہا ہے. ان تمام معاملات پر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی.